ایک فرد خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا، اس پر عوام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک موقف۔ دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت نہیں، بات چیت حل ہے تو ماضی میں جنگیں نہ ہوتیں۔ بھارتی حملے پر عوام نے بات چیت کا نہیں کہا، سب بھارت کو سخت جواب دینا چاہتے تھے۔ سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے کیسے بات ہو؟ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالف صوبائی حکومت قبول نہیں۔ ترجمان پاک فوج کا خیبر پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ آنے کے سوال پر جواب، کہا کسی کی سیاست ریاست سے بڑی نہیں، کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک کے بجائے صوبے کی حفاظت کریں، فوج کو گھٹیا سیاست اور بیانیے میں نہ گھسیٹا جائے۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس تین واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ خارج کے سہولت کاروں کو فائنل وارننگ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان، 3 آپشنز دے دیے۔ سہولت کار خود خارجیوں کو حوالے کر دیں یا ریاست کے ساتھ مل کر ناسور کو انجام تک پہنچائیں۔ ایسا نہ ہونے پر ریاست کے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ سٹیٹس کو اب نہیں چلے گا، سہولت کار جس بھی عہدے پر ہوں ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے حوصلوں کو مزید بڑھاتی ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان عظیم شہداء کو، ان کے خاندانوں کو، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو جو گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے سینہ سامنے کر کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے شہداء باعث فخر ہیں۔ پاکستان اور خیبر پختونخوا کی حفاظت کرتے ہوئے اس دھرتی کے، اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ان شہداء کی قربانیوں کے ہم مرہون منت ہیں، آپ مرہون منت ہیں۔ یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے۔ ان کی شہادتوں پہ، ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پریس کانفرنس کے دوران شہداء کے ذکر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی آواز رند گئی اور آنکھیں بھر آئیں۔ کہا گورننس کے خلاف کو شہداء اپنے خود سے پورا کر رہے ہیں، پولیس کا کام فوج سے کرا کر کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ شہداء کی قربانیوں پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ سوال یہی ہے کہ مفتی نور ولی محسود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ کیا افغانستان میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا؟ صحافی کا سوال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا، افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے ہیں، عوام کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ پاکستان زندہ باد رہے گا، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ فیض حمید کے کورٹ مارشل میں تاخیر نہیں ہو رہی۔ فیض حمید کے ٹرائل میں ادارے کو شفافیت یقینی بنانی ہے۔ فیض حمید کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
DGISPR का सहाफी के सवाल पर जवाब। मजीद कहा, 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ऐसे वाकयात के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसके बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है, हर कदम उठाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की ब्रीफिंग। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तलात पर दुरुस्ती से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। औरकज़ई हमले के बाद फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशंस, भारत के हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को जिला औरकज़ई के इलाके जमालवाया में निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयां नापाक हमले का बदला है। 7 अक्टूबर को औरकज़ई हमले में 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला FC म्यूजियम भी गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला। तीसरे मरहले के लिए क्रैकडाउन तेज करने के अहकामात। पंजाब भर में इनखला के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। लाहौर समेत पंजाब पुलिस महकमा दाखिला को रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बदलती सियासी सूरत हाल। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर भी मुशावरत हुई। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। बोले, लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जत्थों की सियासत के जरिए मुतालबात मनवाने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहिदा मंजूर कर लिया। गजा में तैनात इसराइली अफवाज का इनखला जारी। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। हमास का भी मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। हमास रहनुमा खलीलुल हैया का गजा के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, अपने वतन में रहेंगे। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग का रास्ता खोलना शामिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। ट्रंप का ख्वाब पूरा ना हुआ। अमन का नोबल इनाम खातून को मिल गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने वेनेजुएला की हुकूमत मुखालिफ रहनुमा मारिया कोरिना को नोबल इनाम दे दिया। मारिया कोरिना की तहरीक ने वेनेजुएला समेत पूरे लातीनी अमेरिका में जमहूरी इक़दार को असर-ए-नौ बेदार किया। मारिया कोरिना ने नोबल इनाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। The IMF, when the mission left last night, the night before, we have a few outstanding issues. So we will continue these discussions virtually tonight. Hopefully, early week when the governor, finance secretary, and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने मौशी इशारियों को मुस्बत करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, IMF की सालाना मीटिंग के लिए आज रात वाशिंगटन रवाना होऊंगा। मौशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम। अवाम का जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। हम किसी क्रिमिनल को स्पेयर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है। रही ये जो वसीउल्लाह है या वो दूसरा है, ये ईरान में बैठे हुए, इनको लेकर आएंगे हम यहाँ पर और कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम किसी को स्पेयर करें।
بھتہ خوری کا نیٹ ورک ایران سے چلایا جا رہا ہے. تاجروں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی کراچی پولیس چیف کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا وفاقی وزارت داخلہ کو ملزموں کے ریڈ وارنٹ کے بارے میں درخواست کی ہے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم موٹو نے بتایا 15 روز میں 4 بھتہ خور مارے جا چکے ہیں, کچھ گرفتار بھی ہوئے. بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت. انویسٹیگیشن ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی. پولیس بالاج قتل کیس میں ملزم سے تحقیقات کرے گی. تیفی بٹ نے دبئی کی عدالت میں پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا تھا. پاکستان کے پہلے انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس کا آغاز. چیٹ باکس شہریوں کے سوالوں کے جواب دے گا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق چیٹ باکس صحت کی حفاظت پر مشورے بھی دے گا. شہری پیش کی معلومات حاصل کر کے موسمی حالات سے محفوظ رہ سکیں گے. فلپائن میں 7.6 شدت کا زلزلہ. آسٹریلیا، انڈونیشیا اور بحر الکاہل کے جزائر میں سونامی کی وارننگ جاری. پاپوا نیو گنی میں 6.1 اور فجی جزائر میں 5.6 شدت کا زلزلہ. منڈناؤ جزیرے کے دارالحکومت ڈیووس میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. لوگوں کو ساحلی علاقے خالی کرنے کا حکم. فلپائن کے زلزلہ پیما ادارے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. نظام اسلامی جماعتوں کا اگلے قومی پارلیمانی انتخابات سمیت 5 مطالبات کے ساتھ ڈھاکہ میں احتجاجی مارچ. یہ احتجاجی مارچ جمعے کو ڈھاکہ میں بیت المکرم مسجد کے شمالی دروازے سے شروع ہوا. یہ پروگرام اسلامی سیاسی جماعتوں کی بیک وقت جاری تحریک کے دوسرے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واقعہ کربلا عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 10 اکتوبر کو برپا ہوا. عیسوی کیلنڈر کے مطابق آج یوم عاشور ہے. 10 اکتوبر 680 کو کربلا میں حق و باطل کی جنگ ہوئی. نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے لازوال قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا. محسن پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی 4تھی برسی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز بھی دیا گیا. فاسفورس، ڈھیر سارے وٹامنز اور غذائیت سے بھرپور ایک مکمل غذا. آج انڈوں کا عالمی دن ہے. انڈا نہ صرف ہر موسم بلکہ ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہے. طبی ماہرین کے مطابق انڈا پروٹین کا بہترین ذریعہ بھی ہے. ذہنی صحت کا عالمی دن منایا گیا. پاکستان میں 11% افراد مختلف اقسام کے ذہنی عوارض کا شکار. 75% افراد کو مناسب سہولتیں میسر نہیں. دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. موروثیت، دماغی نشو و نما میں کمی، تعلیم کی کمی، عدم تحفظ کا احساس نمایاں ہے. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ ٹیموں کا دوسرا پریکٹس سیشن. قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی بیٹنگ اور بالنگ میں پریکٹس. 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ اتوار سے لاہور میں شروع ہوگا. شان مسعود کی قیادت میں قومی اسکواڈ پروٹیز کے شکار کے لیے تیار. پی سی بی نے پہلے میچ کا پرومو جاری کر دیا.